اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہفتہ واری درس قرآن میں اس مہینے سے ہم نے یہ طے کیا کہ سورہ فاتحہ سے درس شروع کیا جائے، تو اس مہینے سورہ فاتحہ اور اگلے مہینے سورہ بقرہ شروع کر کے ہر مرتبہ انشاءاللہ اس کا ایک ایک رکوع ایک سلسلے کے ساتھ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس کی ہم کوشش کریں گے، اللہ ہم کو اس میں استقامت عطا فرمائے کہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ اس میں سب سے پہلے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ہے، ہم اس کی آج کے دن اس کی تذکیر ہم سنیں گے۔ سورہ فاتحہ جیسے کہ اس کے لفظ ہی سے معلوم ہے، فاتحہ یعنی اوپننگ ہے، یہ قرآن مجید کی یہ افتتاحی سورہ ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ فاتحہ آیا ہے، اور یہ نہ صرف قرآن مجید کی اوپننگ سورہ، قرآن مجید کی شروعات کی سورہ ہے، قرآن میں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں وحی کے اعتبار سے بھی یہ سورہ اوپننگ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وحی کے اعتبار سے بھی ایک روایت میں ہے کہ یہ پہلی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس کے اپنے مضمون پر آپ غور کریں، موضوع پر غور کریں، مطلب پر غور کریں، تو بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہی سورہ ہے جو قرآن مجید میں سب سے پہلے نازل ہوا۔ سورہ کے عربی بہت سے نام علماء کرام نے تجویز کیے ہیں، مطلب رکھے ہیں۔ اس کو سب مثانی کہا جاتا ہے، ام القرآن کہا جاتا ہے، شافیہ کہا جاتا ہے، رافیہ کہا جاتا ہے، حافظہ کہا جاتا ہے، اور اس طرح کئی نام قرآن میں یہ علماء نے اس کے گنائے ہیں۔ مشہور نام اس کا سورہ فاتحہ ہے، فاتحۃ الکتاب، اور بہت ہی خوبصورت سورہ ہے۔ اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آپ نے کہا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ قسمت صلاتی بینی و بین عبدی، یعنی میں نے نماز کو بانٹ دیا ہے مجھ میں اور میرے بندے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نماز کا اللہ تعالیٰ، گویا سورہ فاتحہ اپنے آپ میں خود ایک نماز ہے، صلاۃ ہے، صلاۃ کا مطلب دعا ہے، تو گویا ایک پوری نماز ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں جو اگر صرف فرض بھی کوئی آدمی پڑھے تو دن رات کی 5 نمازوں میں 17 مرتبہ آدمی اس کو پڑھتا ہے، یا پڑھتا ہے یا امام سے سن لیتا ہے، تو یہ بار بار کس حقیقت کی یاد دہانی کرتی ہے، بار بار کون سی چیز یاد دلائی جاتی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اور یہ سورہ ظاہر اللہ کے کلام میں، چونکہ اللہ کا کلام لافانی کلام ہے، تو یہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے یہ لافانی دعا ہے، اور اس سے بہتر کوئی دعا کا اور اس کے الفاظ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ جو شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی جس کی تعلیم دی ہے، انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ ہی یہ جملہ کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس میں یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں عموماً علماء کا یہ خیال ہے، بلکہ صحیح بات ہے، کہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ باقی سوروں میں سورہ توبہ کے علاوہ باقی صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھا ہوا ہے یہ بطور تبرک، اور جیسے کہ حکم ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرے تو بسم اللہ شروع کرے، یہ اس طرح ہی ہے، لیکن اس سورہ میں آیت بن کر ہے، اس سورہ کا جز ہے یہ۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ سے اس کی تعلیم دی ہے کہ ہر کام جو شروع کیا جائے اللہ کے نام سے کیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے جو بسم اللہ پڑھنے کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی کشتی میں اپنے مومنوں کو سوار کرایا تو یہ کہا کہ قال ارکبوا فیہا، کہ اس کے اندر اس میں چڑھ جاؤ، اور بسم اللہ ہے مجرہا و مرساہا،
کہ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے۔ تو اللہ کے نام سے، اس میں بسمی میں جو بی ہے یہ سند ہے، یعنی خدا کے نام سے۔ یہ جو بی ہے، امام علامہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے اور سورہ فاتحہ یہ شروع ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نتیجہ ہے گویا سورہ فاتحہ، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو با ہے وہ با اصل میں سب سے بڑی اہم سند ہے خدا کی، گویا کہ پورا قرآن اس با پہ ٹکا ہوا ہے۔ وہ جو با ہے بسم اللہ، کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ ہی، نام سے اللہ کے، اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی 3 صفات اس آیت میں آئی ہیں، اللہ ہے، رحمان ہے اور رحیم۔ اللہ ہی جو نام ہے نہایت معروف نام عرب میں، اور لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، اس کو اسی نام سے پکارتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ وہ الہ جو جس کا کوئی شریک نہ ہو۔ اللہ کو جب الف لام کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اللہ وہ کہلایا جاتا ہے، جس کا کوئی شریک الہ ہو یا جس سے والہانہ محبت کی جائے۔ ایک مادہ، ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ وہ ہے جس سے والہانہ محبت کی جائے، والہ سے بنا الہ اور اللہ، واو اس میں حذف ہو گئے۔ تو اس طرح اس کے خیر عربی اس کے مشتقات ہیں۔ تو اللہ کا لفظ بہت معروف ہے، یہ ایک خدا کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اس اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بڑا رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب کیا ہے؟ رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور رحمان کا مطلب ہے اس میں جوش اور خروش پایا جاتا ہے، یعنی وہ ایسی رحمت کرتا ہے جو بہت جوش اور خروش سے، اس نے بہت جوش اور خروش سے دنیا بنایا، کائنات بنایا، اس کا نظم سنبھالا، اپنے بندوں کو نوازا، نعمتیں مصوری اور کیا کیا اس میں انڈیل دیا، بہت جوش اور خروش سے۔ لیکن کیا اس جوش اور خروش کے بعد وہ ٹھنڈا ہو کے کہیں بیٹھ گیا؟ نعوذ باللہ۔ جیسے کہ عیسائیوں کے پاس ایک تصور ہے کہ 6 دن اس نے بنایا اور تھک کے پھر وہ 7ویں دن آرام کو بیٹھ گیا، سنڈے کے دن۔ تو یہ تصور نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اس جوش اور خروش میں استمرار ہے، مطلب استقلال ہے، مطلب مستقیم، اس کے اندر استقامت ہے، وہ مستقل چلنے والی صفت ہے۔ وہی جوش و خروش مستقل چل رہا ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ رحیم۔ یہ کوئی مبالغے کا صیغہ نہیں ہے کہ بس رحمان کافی تھا، رحیم اس کے ساتھ آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ رحمان کا مستقل اپنا ایک مفہوم ہے، رحیم کا مستقل اپنا ایک مفہوم ہے۔ رحمان میں جوش و خروش پایا جاتا، اور رحیم میں اسی جوش و خروش کے اندر اسی لیول میں استمرار پایا جاتا ہے، ٹھہراؤ، وہی لیول، یعنی جو جوش سے اس نے رحمت کیا وہ جوش اسی لیول پر جاری ہے، کہیں رکا نہیں۔ اس کی رحمت کہیں منقطع ہونے والی نہیں، اس کی رحمت کہیں رکنے والی نہیں۔ کیا وہ اپنی صفت سے محروم ہو جائے گا نعوذ باللہ کبھی؟ بالکل نہیں، وہ اپنی رحمان، صفت رحمان اور صفت رحمت کے ساتھ ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ کیا اس کے نام سے کیا؟ اب اس کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے نام سے، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ کے نام سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو ظاہر بندہ جو بھی کام کرے گا وہ کام اس میں مراد لیا جائے گا۔ یہاں پر اس کے نام سے مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن۔ اللہ تعالیٰ یہ بول رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نام سے قرآن پڑھ کے سنا دو جو رحمان اور رحیم۔ یہاں وہ مراد قرآن مجید، اللہ کے نام سے جو رحمان، گویا یہ اس دعا کی بھی کبھی جواب ہے جو تورات میں آئی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تورات میں کہ میں انہی کے بھائیوں یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بول رہے اللہ، تیرے مانند میں ایک نبی برپا کروں گا جو ان کو میرے، جس کے منہ میں میں اپنا کلام رکھوں گا اور وہ لوگوں کو میرے نام سے میرا کلام سنائے گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی کہ وہ اللہ کے نام سے اپنا کلام سنائیں گے، وہ خود کے نام سے بھی نہیں بولتے کوئی۔ لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم میں فرمایا کہ اس لا ينطق عن الهوى، وہ اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، یعنی یہ قرآن میں ان هو الا وحی یوحی، سوائے اس کے کہ کوئی وحی اس پر آ جائے اور بس وہی وہ اللہ کے نام سے بیان کرتا ہے۔ وہ کوئی اپنی منطق نہیں کرتا، وہ اپنے کوئی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، وہ جب قرآن کہتا ہے تو اللہ کے نام سے کہتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ یہ اللہ نے بات کہی ہے۔ تو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور جس کی رحمت ہمیشہ کے لیے،
اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے اور جس کی رحمت اور شفقت اور محبت ہمیشہ کے لیے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اب یہ جو دعا ہے خوبصورت, یہ دعا جو ہمیشہ ہم کرتے, اس کی یہ دعا کا مطلب وغیرہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں, یاد بھی الحمدللہ اس کو. آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں بیٹھے ہوئے اور غار حرا میں بیٹھ کے جب غور و فکر فرما رہے, جب دیکھ رہے کہ دنیا اس قدر گمراہ ہے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ جن لوگوں کو بتایا گیا تھا یہود اور نصارہ, انہوں نے اس راستے کو کھو دیا, بلکہ وہ خود گمراہ بھی ہوئے اور لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا. اور اب لوگوں کو تو ہمیشہ فطری طور پر اللہ تک پہنچنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, ہمیشہ ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مکے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے ماننے والے تھے. وہ کعبے کا پردہ پکڑ کر بولتے تھے یا اللہ ہم جانتے کہ تو ایک ہے, مگر ہمیں کچھ اور تفصیلات نہیں معلوم, ہم کو نہیں معلوم تیرے پاس کیسے آنا, تو کیا چاہتا, تیرے پسند کیا ہے, تیری ناراضی کن چیزوں میں ہے, اور تیری عبادت کے صحیح طریقے کیا ہے. موٹا موٹا جو دین ابراہیمی سے ملا وہ ملا, باقی ہم کو نہیں معلوم. یہ انسان کے اندر ایک جستجو تھی, یہ بہت سے سعید روحوں کے اندر جستجو تھی, سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے بڑھ کر. اس زمانے کا جو انسان تھا وہ راہ حق کا جویا تھا, وہ ڈھونڈ رہا تھا سیدھی راہ. وجدہ کا ضالًا فہدیٰ, اور ہم نے تجھے جستجو کرنے والا پایا, ہم نے تجھے راہ حق کا جویا پایا اور فہدیٰ, اور تجھے ہدایت دی. چنانچہ اس زمانے کا انسان حق کی تلاش میں سرگردہ تھا. وہ جائے تو کس کے پاس جائے؟ وہ یہود کے پاس جائے جو مغضوب ہو گئے, یا وہ عیسائیوں کے پاس جائے جو گمراہ ہو گئے, جو خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھ گئے؟ کہاں جانا؟ بندے نے جو دعا کرا, گویا انسانیت کے دل کی آواز اس کی زبان پر آئی, تو اللہ نے اس کو کچھ کلمے, اس کے الفاظ کو اپنے لافانی جملے پہنا کر, اپنے لافانی الفاظ کا لباس پہنا کر اس کو جو ہے ہم کو سکھا دیا. سکھایا بھی تو ایسا نہیں سکھایا کہ بولو ایسا بولو ایسا بولو, بلکہ ہماری زبان پر جاری فرمایا. کیسے جاری فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین. اس زمانے کے انسان کے اعتبار سے سوچیے آپ, جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, ہدایت بول کے کتاب نہیں ہے اس کے پاس, نبیوں کا رشتہ اس کے پاس گم ہو گیا, اس کے پاس کوئی موٹی بات نہیں ہے, کوئی خدا تک پہنچنے کا مستند ذریعہ نہیں ہے, مگر وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا رب ہے, توحید اس کی سرشت میں ہے, فطرت میں اس کے خدا پرستی موجود ہے, وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا, وہ کائنات کے سارے عالم کا نظام چلتا ہوا دیکھ رہا. تو برملا اس کے دل سے ایک بات نکلی اور وہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. بلکہ آج بھی کوئی اگر غیر مسلم ایسا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ہدایت کے نام, وہ بھی یہ اگر آپ اس کو بولیں گے سمجھائیں گے تو وہ بھی یہ جملہ بولتا, بھلے اس کی زبان میں بولے کہ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا شکر ہے جو عالمین کر رہا ہے. یہ حمد ہے, لفظ حمد جو ہے تمام خوبیوں اور تعریفوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن جب اس کا فائدہ انسان کو اگر پہنچ رہا تو پھر اس کے اندر شکر کا معنی بھی آ جاتے ہیں. تو یہ قرآن میں کئی جگہ شکر کے مفہوم میں آیا ہے, تو یہاں بھی شکر کا مفہوم میں الحمدللہ رب العالمین. ہر طرح کا شکر اللہ کے لیے. جب بندہ فائدے اٹھاتا تو شکر بھی کرتا اللہ کے لیے, اور وہ کون سے اللہ؟ رب العالمین, عالمین کا رب. اس نے ایک ہی نظر میں پوری کائنات کو ایک یونٹ سمجھا, یہ عقل مند انسان ہے. اس نے یہ نہیں بولا کہ یہ زمین کا رب الگ ہے, آسمان کا الگ ہے, بارش کا الگ اور آگ کا الگ اور پانی کا الگ. اس نے پوری کائنات کے نظم میں سر رشتے کو ڈھونڈا. اس نے یہ دیکھا, ہر عقل مند آدمی, ایک عام انسان آج کا بھی لے لیجیے, کوئی غیر مسلم ہے اور جو ڈھونڈ رہا ہے وہ خدا کو, تو اس نے دیکھا کہ یہ پوری کائنات ایک کارخانے کے جیسے کام کر رہی ہے. الگ الگ مشنریز ہے لیکن پروڈکٹ ایک ہی ہو رہا ہے, اس کے پیچھے ارادہ ایک ہی ہے, قوت ایک ہی کام کر رہی ہے. تو اس نے بولا رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. وہ فوراً پورے عالم کے رب تک پہنچ گیا. شکر کے بعد شکر اللہ کے لیے ہے, ہر طرح کا شکر اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے, جو سارے جہانوں کا رب ہے. رب ہے مطلب کیا ہے؟ وہ پالنے والا ہے, اس نے بنایا, بنائے بعد اس کو سنبھالا بھی, اور اس کے ساتھ ربوبیت کر رہا ہے, اس کو پال رہا ہے, پرورش پہنچا رہا ہے, رحمت مستقل پہنچ رہی ہے اس تک, وہ ان کا نظم سنبھالے ہوئے, وہ ان کی تدبیر کر رہا ہے, وہ ان کا نظام سنبھالے ہوئے, وہ ان پر حکومت کر رہا ہے, وہ فرما روائی کر رہا ہے, وہ نظم تدبیر یہ سب چیزیں اس کے اندر ہے. الحمدللہ رب العالمین, شکر ہے اللہ کا جو عالمین کا رب ہے. گویا اس زمانے کے انسان کی یہ دل کی آواز تھی. پھر اس نے کہا الرحمن الرحیم, چونکہ اس کی مہربانیوں کا فائدہ اس کو پہنچ رہا, تو اس نے بولا یہ جو رب ہے عالمین کا,
اس نے اتنا سب بنایا, کیا اس کو کوئی چیز غرض تھی کیا کوئی بات کی؟ کیا اس کی کوئی کمی ہو رہی تھی کیا؟ نعوذ باللہ, ہے نا. کیا اس کی کوئی کمی رہ گئی تھی جس کے لیے نے پوری کائنات بنا ڈالا؟ کیا اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے, ہم 4-5 چند لوگوں کی؟ بالکل نہیں ہے. تو پھر یہ سراسر اس کی رحمت کا ظہور ہے, یہ کائنات اس کی رحمت کا ظہور ہے, اضافی ہے یہ اس نے بنایا بس اس کی رحمت کی وجہ سے. رحمان اور الرحیم, یہ رحمتیں لٹانے کے لیے, اور وہ بھی کیسی؟ الرحیم, یعنی غیر کبھی نہ ختم ہونے والی, جس میں انقطاع نہ ہو, جس میں کبھی رکاوٹ نہ ہو, غیر منقطع رحمتیں ہمیشہ جاری رکھنے کے لیے اس نے کائنات بنائی. وہ رحمان, وہ خدا ایسا ہے جو رحمان ہے اور رحیم. اور اس کے رحمان اور رحیم ہے, اتنا رحمان ہے رحیم ہے, یہ دنیا بنایا تو بنا کے ایسی چھوڑ دیا گیا؟ نہیں. اچھے لوگوں کو ان کی جزا دیں گا, بروں کو جو سزا ملے گی وہ تو اس کا نتیجہ ہے, جان دو, لیکن اچھوں کو ان کی جزا دیں گا. تو اس کی رحمت کا کامل ظہور قیامت میں ہوگا. تو ایک بندے نے جب غور کرا تو اس نے بولا کہ اتنا اچھا سب بنا دیا تو سب ہم کو ایسے دے کے تم چلے گا کہ نہیں؟ تو بھی لوٹو, لوٹ کھسوٹ مچاؤ, خوب لوٹو, خوب عیاشی کرو, فساد پھیلاؤ, میں تم پوچھنے والا نہیں, بلکہ اس میں اچھے کام کرو, تم کو تمہاری جزا دوں گا, اس کی رحمت کا کامل ظہور ہوں گا. مالک یوم الدین, یہ اس کا آگے کا نتیجہ ہے. بندے نے جو ہے جب سوچا, جب غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچا, مالک یوم الدین, کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے, وہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے, جس میں سارے فیصلے اور اختیارات وہ جو انسان کو ایک دائرے میں دیا دنیا میں, وہ بھی چھین لے جائیں گے, اور کامل خدا اس دن خدا کی ہوگی, کامل بادشاہ اسی کی ہوگی. تو بندے نے کہا مالک یوم الدین, یعنی اس احساس, یہ بھی احساس ہوا اس کو کہ وہ ایک دن ہم کو پوچھنے والا ہے. وہ رحمان و رحیم ہے, صحیح بات ہے, اس کے رحمت کا ظہور قیامت میں. ایسا نہیں کہ کوئی سزا نہیں دینے والا, وہ سزا بھی دیں گا, نتیجہ نکلے گا, اور وہ جزا بھی دیں گا, کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے, مالک یوم الدین. اس کے بعد بندہ یہ بولتا ہے, جب یہ بات مان لیتا ہوں, یہ مقدمہ رحمان رحیم مالک یوم الدین, پھر اب کیا کرتا ہوں؟ فطری طور پر کیا کریں گا؟ وہ بولے گا یار پھر جو خدا پورا نظام کائنات سنبھالے ہوئے ہے, وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, شکر بھی اس کا مجھ پہ واجب ہے, قیامت میں ایک دن پوچھنے والا بھی ہے میرے کو, تو جھک جاؤ اس کے سامنے, عبادت کرو اس کی, بندگی کرو صرف اسی کی, سجدہ کرو صرف اسی کا. ایاک نعبد, عبادت, عبد جو ہے یہ عبادت کا مفہوم ہے تذلل, خشوع اور خضوع. اصل میں یہ انسان کے جذبے کا نام ہے. انسان جو ہمیشہ باطنی طور پر اسی جذبے میں جیتا ہے, وہ بندگی میں رہتا ہمیشہ. اور جب یہ باطن میں تم جھکتے ہو تو کچھ دیر ظاہر میں جھکو, تو روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, اخلاق حسنہ اور مختلف چیزیں بھی وجود میں آتی ہیں. وہ یہ اس کا ظاہری وجود ہے, جو باطن میں بندگی ہے وہ ظاہر میں اس کا وجود ہے. تو یہ ایاک نعبد, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے, تیری ہی عبادت کرتے. وہ ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور تجھی سے مدد چاہتے. گویا یہ جملہ بولنے کے بعد اب بندے کے پاس نہ کسی کو دینے کو کچھ رہا اور نہ مانگنے کو کچھ رہا. مطلب نہ کسی اور کے سامنے وہ کچھ دیں گا, نہ اپنا سجدے, نظر و نیاز کسی اور کے سامنے نہیں دیں گا, کسی اور کو کچھ نہیں دیں گا سوائے خدا کے, اور نہ کسی اور سے کچھ مانگیں گا سوائے خدا کے. جب اللہ سے عبادت کر رہا ہے, اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے, تو مانگیں گا بھی اسی سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آگے اس نے جو مانگا, سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے مانگنے کی, وہ اس نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہم کو صراط المستقیم, سیدھا راستہ چلا. اب چونکہ جو راستہ اس نے مانگا, سیدھا راستے کی اس نے دعا کرا, تو دعا بھی انداز سے سکھا اللہ نے, اہدنا الصراط المستقیم. اس میں الہ نہیں آیا, اگر الہ آتا تو مطلب سیدھے راستے پہ چلا, سیدھے سیدھے معنی تھے. اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے سیدھے راستے پہ چلا, بلکہ یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ چلا. ایسا چلا ہے کہ بس سب قدم جم جائے, ایسا چلا ہے کہ استقامت کے ساتھ چلا, استقلال کے ساتھ چلا, صبر اور ثبات کے ساتھ چلا, تیری رضا کے ساتھ چلا, میں بھی اس پر راضی رہوں, تو بھی اس پر راضی رہے. اس راستے کے نشیب و فراز کو ہمارے لیے آسان فرما دے. اور یہ ہدایت جو تو نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہم کو دی ہے, اس پر جس طرح انبیاء اور صلحاء کو چلایا ہے, انبیاء, صلحاء, شہداء, صدیق, اس طرح ہم کو چلا دے کہ سارے مفہوم اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پہ ہم کو ہدایت دے, ہم کو اس پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون لوگ تھے؟ سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل بیان کی. وہ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں. آپ دیکھیے کہ قرآن کے اندر یہ لوگوں کی صفات بیان ہے, یہ لوگ کیسے ایمان لائے, یہ لوگوں نے کیسا جو ہے بندگی کی اللہ تعالیٰ کی, یہ آخرت سے کیسے ڈرتے تھے, ان کے معمولات کیا تھے, یہ بیان کیا.
تو گویا بندے نے اگر دعا کیا تو بندہ دعا کر کے بیٹھنے گیا، بندے کو دعا کے جیسا عمل بھی کرنا پڑتا. جب دعا کرتا نہ ہو تو دعا کے موافق اس کا عمل ہونا چاہیے. جب اس نے دعا کیا تو اس نے فوراً لپک کے قرآن میں دیکھا کہ کن لوگوں پر انعام نازل ہوا، تو دیکھیں گا تو عمل کریں گے نا وہ حساب سے. تو گویا اس نے سیدھے اچھے نعمت پانے والے لوگوں کا راستہ پا لیا. غیر مغضوبی، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر غضب ہوا. مغضوب کون تھے؟ ان سے مراد یہودی ہے جن پر اگلے سورہ میں، سورہ بقرہ میں حجت تمام کی گئی. ولا الضالین، اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پہ چلا، جن سے مراد بھٹکے ہوئے ضال لوگ ہیں، اور دوسرے بھی تمام ضال ہیں. اور ضال جن کے پر سورہ آل عمران میں حجت تمام کی گئی، یعنی ان کے اوپر ان کی پوری خصلتیں اور ان کی پوری گمراہیاں واضح کی گئی اور ہم کو بتایا گیا دیکھو یہ مغضوب ہے، تو نے بچنے کی دعا کرانا، ان کا راستہ دیکھ سمجھ لے، سورہ بقرہ پڑھ لے اور بچ جا ان کے راستے. سورہ آل عمران پڑھ لے اور عیسائی گمراہی سے بچ جا. باقی پورا قرآن پڑھ لے اور مشرکین کی ساری گمراہیوں سے بچ جا. اور انعمت علیہم جو ہیں، جن پر انعام ہوا، اللہ نے انعام کیا، ایسے لوگوں کا راستہ پا لیا اور ان لوگوں کے راستے پہ چل. تو یہ سورہ فاتحہ کے مضامین ہے اور یہ بہت خوبصورت مضامین ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ دعا ہے اور قرآن اس کے جواب دعا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے لافانی جملے کا لباس پہنا کر اس دعا کو بندے کی زبان پہ جاری فرما دیا. یہ نہیں بولا کہ بولو بول کے ایسا ایسا، ہم کو بنا کے دے دیا اس نے ریڈی میڈ دعا. اور اس کے بارے میں بہت مشہور حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر کیا. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میرے اوصاف، میرے خوبیاں بیان. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے فرشتوں میں میرے بندے نے میرے بزرگی بیان. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہے، یعنی یہ رشتہ ہے میرا اس سے، میں وہ معبود ہے اور میں اس کا بندہ اس کا عابد ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر آگے اللہ کہتے ہیں اب تو جو مانگے گا بندے، میں نے تجھ کو دے دیا. تو دے دیا نا اللہ نے، یہ قرآن مجید دے دیا اللہ نے. اب بندے نے جو